اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی درج ذیل 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم علم، اس سے مراد وہ مخصوص اسماء ہیں جو مختلف جگہوں یا اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلاً پاکستان، چنیوٹ، قائد اعظم وغیرہ، یعنی خاص شخص جو ہیں ان کے لیے اور خاص جگہ جو ہیں مختلف جگہ ان کے لیے بولے جاتے ہیں، اسم علم ہوتے ہیں وہ۔ اسم علم کی بھی اقسام ہیں۔ اسم علم کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: لقب، خطاب، کنیت، عرف اور تخلص۔ لقب، وہ نام جو کسی خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کو لقب کہتے ہیں، جیسے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب۔ اسی طرح حکیم الامت علامہ اقبال کا لقب ہے۔ تو نام کی بجائے جو ہم استعمال کرتے ہیں کسی کی خوبی کی وجہ سے۔ پھر ہوتا ہے خطاب، وہ خاص نام جو کسی شخص کو حکومت یا قوم کی طرف سے اس کی کسی خوبی کے صلہ میں ملا، مثلاً قائد اعظم، مادر ملت، رستم زماں، خان بہادر وغیرہ۔ کنیت، وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے یا کسی اور رشتہ دار کی نسبت کی وجہ سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے، مثلاً ابن مریم، ابو طالب وغیرہ، یعنی ان کے ماں باپ یا رشتہ داروں کی وجہ سے وہ بولا جاتا ہے۔ آگے آتا ہے عرف، وہ نام جو محبت یا نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے عرف کہلاتا ہے، جیسے فخر الدین کی جگہ فخر و مشہور ہو جائے۔ اسی مثال میں فخرو عرف ہے، پورا نام فخر الدین تھا لیکن اس کو فخرو کہتے ہیں تو عرف کہلاتا ہے۔ تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس مثال میں غالب جو ہے تخلص ہے اور اس کی اپنے پورے نام کی جگہ اکیلا غالب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسم ضمیر، وہ مختصر کلمہ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اسم ضمیر کہلاتا ہے، مثلاً میں، تم، وہ، اس، ان وغیرہ۔ اسم اشارہ، وہ اسم جو کسی شخص، چیز، جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم اشارہ کہلاتا ہے، مثلاً یہ، وہ۔ اسم اشارہ کی بھی اقسام ہیں: اسم اشارہ قریب، نزدیک کی چیزوں کے لیے، اسم اشارہ بعید، دور کی چیزوں کے لیے۔ اسم اشارہ قریب جو نزدیک کی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں انہیں اسم اشارہ قریب کہتے ہیں، جیسے یہ، اس، ان وغیرہ۔ اسم اشارہ بعید، جن الفاظ کے ذریعے دور کی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسم اشارہ بعید کہلاتے ہیں، مثلاً وہ، ان، اس وغیرہ۔ مثال کے طور پر وہ میرا گھر ہے، دور کی چیزوں کے لیے۔ تو اسم اشارہ میں جس چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشاذ علیہ کہتے ہیں۔ اسم موصول، اسم موصول وہ اسم ہے جس کا مفہوم اس وقت تک سمجھ نہ آئے جب تک اس کے ساتھ ایک اور جملہ نہ لگایا جائے، جس طرح جس کی لاٹھی، اب پتہ ہی نہیں چلا، اس کی بھینس، اب مزید لگانا پڑا۔ اسی طرح صلہ، اسم موصول کے بعد مطلب کو واضح کرنے والا جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں، جیسے اس کی بھینس اوپر، جو ہم نے اگزامپل دی تھی۔ جواب صلہ، اسم موصول اور صلہ کے بعد جو دوسرا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے وہ جواب صلہ کہلاتا ہے، مثلاً جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس فقرے میں جو اسم موصول ہے اور محنت کرتا ہے صلہ اور کامیاب ہو جاتا ہے جواب صلہ۔ تو اس طرح اسم معرفہ کی یہ اقسام ہیں۔